احسان احمد ندیم قاسمی کا افسانہ۔ دھوپ نشہ آور تھی، مجھ پہ غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس وقت آسمان اتنا نیلا ہو رہا تھا جیسے اسے چھو لو تو پورے نیلی پڑ جائیں۔ سورج مشرق میں 45 کے زاویے پر تھا۔ رات کی بارش میں اینٹوں کی چھت دھل گئی تھی اور دھوپ نے اینٹوں کو سیقل سا کر دیا تھا۔ اتنی کھلی چھت پر میں ایک کرسی اور ایک تپائی رکھ کر اخبار پڑھنے لگا تو وہ مجھے اجنبی سا لگا، سو میں نیچے جا کر ایک رسالہ اٹھا لایا اور تب دھوپ کو شرارت سوجھی اور میں غنودہ سا ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پپوٹے لہو کی طرح لال نظر آئے۔ میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس وقت میں اپنے پپوٹے سے دیکھ رہا ہوں۔ کوشش کی جائے تو بندہ پپوٹوں سے شاید اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہو۔ میں نے غنودگی سے جنگ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے ناشتہ کیا تھا، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ علم الابدان کا کوئی راز ہوگا کہ جب سرما کی دھوپ میں انسان اپنی نظریں کتاب پر یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے تو اسے نیند آنے لگتی ہے۔ نیند سے بچنے کے لیے میں رسالے کی ایک غزل گنگنانے لگا، مگر میری گنگناہٹ بہت مدھم تھی۔ ممکن ہے پڑوس کی چھت پر خواتین میری طرح بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوں۔ میری اور پڑوس کی چھت کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ انسان کے اوسط قد سے بھی ہاتھ بھر اونچی تھی۔ پھر جہاں پردے کے سلسلے میں اتنی احتیاط برتی گئی ہو وہاں بلند آواز سے گنگنانا معیوب ہی ٹھہرے گا۔ دھپ دھپ کی آواز سے میں چونکا، پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر نیچے صحن میں جھانکا۔ میرے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں پلٹا تو دھپ دھپ کی ایک اور آواز آئی۔ اب میں نے اس کی سمت معین کر لی تھی۔ یہ آواز چھتوں کی حد فاصل کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ میں سمجھا بچے کھیل رہے ہیں، سو واپس آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دھپ دھپ ہوئی اور پھر ایک نسوانی آواز آئی، سنیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، جی آپ مجھ سے تو مخاطب نہیں ہیں؟ آپ ہی سے مخاطب ہوں، آواز آئی۔ مجھے معلوم ہے آپ اس مکان میں 2-4 روز پہلے ہی تشریف لائے ہیں اور آپ سے کوئی جان پہچان بھی نہیں، مگر سوچا آپ کو تکلیف دے کر دیکھتی ہوں۔ آپ کا کوئی ملازم ہے گھر کے کام کاج کے لیے؟ جی نہیں، میں نے کہا، ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی دوست بیٹھے ہوں تو ان سے کہہ دیجئے۔ جی نہیں، میں نے بتایا، اکیلا ہوں، مگر آپ کہیے تو، کوئی کام ہے کیا؟ جی ہاں، آواز آئی، میرے ابا جی پہ فالج کا حملہ ہوا ہے اور گھر میں صرف میں ہوں۔ دن کا وقت ہے اور میں پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوا لانی ہے دکان سے، نسخہ میرے پاس ہے، کیا آپ تکلیف کر سکیں گے؟ بخوشی، میں نے کہا، میں ادھر گلی میں آپ کے دروازے پہ آتا ہوں، نسخہ دے دیجئے تو 1 منٹ میں دوا لاتا ہوں۔ دواؤں کی دکان تو چند قدم پر ہے، گلی کے موڑ پر۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ میں فوراً نیچے گلی میں آیا اور پڑوس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر پردے کے لیے ایک پرانا پلنگ پوش آویزاں تھا۔ اپنی موجودگی کا بتانے کے لیے میں کھنکھارا تو دبی دبی آواز آئی، اچھا آپ تشریف لے آئے، یہ لیجئے۔ ایک ہاتھ لٹکی ہوئی چادر کے ایک طرف سے نکلا، سونلا سونلا اور تازہ تازہ سا، جیسے ابھی دھل کر نکلا ہے۔ ہاتھ چاہے میلا ہو چاہے صاف، سونلا ہو چاہے سفید، انسان کی عمر بتا دیتا ہے۔ لوگ عمروں کے اندازے کے لیے خواہ مخواہ چہروں کو گھورتے رہ جاتے ہیں۔ ہاتھ انسانی عمر کا سچا غماز ہوتا ہے۔ وہ کمپیوٹر کی سی صحت کے ساتھ انسانی عمر کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس سونلے اور تازہ ہاتھ دھلی والی کی عمر 20-22 کے آس پاس رہی ہوگی۔ میں نے اس ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت کی پوروں کے درمیان تھما ہوا نسخہ اور 1 روپے کا نوٹ لے لیا اور کہا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ جی شکریہ۔ آواز کو شعوری طور پر دبا کر سرگوشی بنا دیا گیا تھا۔ عام سی دوا تھی۔ میں 2 گولیاں لے کر فوراً پلٹا اور ایک بار پھر دروازے پہ کھنکھارا۔ ارے اتنی جلدی؟ ہاتھ چادر کے ایک طرف سے باہر آیا، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے بڑا احسان کیا ہے۔ احسان؟ میں نے حیرت سے کہا اور گولیاں نسخے سمیت ہتھیلی پر رکھ دیں۔ احسان کا وزن تو بہت بھاری ہوتا ہے بی بی،
इन 2 गोलियों का वजन तो एहसान के वजन के पासंग भी नहीं। जी मैं गोलियों के वजन की बात नहीं कर रही हूं, एक आवाज आई। एक अजनबी के लिए छत से उतरने, यहां आने और दवा लाने का अपना एक वजन है। आपने एहसान किया है, इसलिए वजन को महसूस नहीं कर रहे हैं। मैंने एहसान लिया है, इसलिए मेरी गर्दन एहसान के बार से झुकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुझे उसके जाने की आवाज आई और मैंने अपने घर की छत पर आकर रिसाला खोल लिया, मगर वहां सब लोग हयात व कायनात के मसाइल समझने में लगे हुए थे। मेरी दस्तगीरी कौन करता। मैंने रिसाला मेज पर रखकर आंखें बंद कर लीं और पपोटों की लहू लहू सुर्खी के पार देखने लगा, जहां से एक हाथ चुटकी में कागज का एक पुर्जा लिए उभरा और फिर जैसे लहू लहू होकर सुर्खी में तहलील हो गया। एक बार फिर उभरा, फिर तहलील हो गया। मैंने आंखें खोल दी। छोटी बात, मैंने सोचा। मुझे लड़की का हाथ नजर आ रहा है, मगर उसका फालिज ज़दा बाप दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए दवा लाने वाला ही कोई नहीं। मैं रिसाले को बगल में मारकर नीचे कमरे में आ गया। हर शय ठिठुरी हुई थी, मगर मैं खुद कितना तप रहा था। हम मशरकी लोग भी अजीब हवन्नक लोग हैं। अपने लिए इतने फलकबोस इखलाकी किले तामीर करते हैं और फिर ताक में बैठ जाते हैं कि किले की दीवार फटे तो बाहर के मंजर की कोई झलक नजर आए। हम खुद ही अपनी आंखों को अंधा करके उम्र भर अपने अंधेपन का इलाज ढूंढते रहते हैं। शाम को मैं घर से निकला तो 4 कदम पर ही पड़ोस का वो दरवाजा था जिस पर एक पुराना पलंग पोश लटक रहा था। सोचा, लड़की के अब्बा की मिजाज पुरसी कर लेनी चाहिए। पड़ोसियों के तो एक दूसरे पर बहुत हुकूक होते हैं। मैंने बढ़कर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे डाली। कौन? दूर से लड़की की आवाज आई। जी मैं आपका पड़ोसी। मैंने कहा। अब आपके अब्बा जी के मिजाज कैसे हैं? अच्छा तो आप हैं। उसकी आवाज में इत्मीनान था। मैं ऊपर छत की दीवार पर बहुत देर तक धप धप करती रही, फिर सोचा आप कहीं चले गए हैं। जी मैं तो नीचे कमरे में था। मैंने कहा, आप मेरा दरवाजा खटखटा देती। वो बोली, उसके लिए मुझे दिन को गली में जाना पड़ता और मैं अर्ज कर चुकी हूं कि मैं पर्दा करती हूं। जी मैं मसले की नजाकत को समझ गया। वो कहने लगी, अब यह भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप गली में मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और मैं पर्दे के पीछे से आपसे बातें कर रही हूं, और आप जानते हैं कि हमारे लोग पर से कव्वा बनाने के फन में बड़े माहिर होते हैं। यकायक मुझे इकट्ठा बहुत सा एहसास जुर्म हुआ। मैंने एक कदम हटकर कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं चलता हूं। मैं तो सिर्फ मिजाज पुरसी। मगर आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं आपको क्यों बुला रही थी। उसने लटकते हुए पलंग पोश का एक किनारा हाथ में ले लिया। कंप्यूटर चलने लगा। जी मैंने कहा, फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? डॉक्टर को बुलाना है, उसने कहा। अब्बा जी की हालत वैसी ही है और पहाड़ जैसी रात आने वाली है। मैं कल शाम के अंधेरे में बुर्का ओढ़ कर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस को बुला लाई थी। उन्हीं को फिर बुलाना है। करीब ही है, आपको तकलीफ होगी, मगर क्या करूं, अब्बा जी को तन्हा छोड़ते हुए डरती हूं। डॉक्टर साहब फौरन आ जाएंगे। अब्बा जी से उनकी जान पहचान है। अभी लाता हूं, मैंने कहा। मैंने उनके क्लिनिक का बोर्ड देखा है। डॉक्टर साहब एक मुअम्मर और नहीफ व निजार बुजुर्ग थे। वो नुस्खा लिख रहे थे और एक तनोमंद मरीज उनके सामने बैठा था। मुझे यूं लगा जैसे यह मरीज दरअसल डॉक्टर है और डॉक्टर साहब दरअसल मरीज हैं। मैंने जाकर अर्ज किया तो फौरन नुस्खा मरीज के हवाले किया। स्टेथोस्कोप उठाकर मेरे साथ चल पड़े। मैंने जाकर दस्तक दी और साथी का, डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं। जी अच्छा, दूर से आवाज आई। फिर पलंग पोश पूरे का पूरा उठ गया। लड़की पूरी की पूरी मेरे सामने खड़ी थी। मैं समझा उसने बदहवासी में पर्दा उठा दिया था। चुनांचे मैं घबरा कर पीछे हटा तो वो बोली, कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए, मैंने अब्बा जी को बता दिया है। फिर वो डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ी। अब्बा जी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बस बोल नहीं सकते। और जब वो डॉक्टर साहब के हमराह दूसरे कमरे की तरफ जाने लगी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि कंप्यूटर का ऐलान हर्फ बहर्फ, नुक्ता बनुक्ता दुरुस्त था। यह घर बिल्कुल मेरे घर के मुशाबेह था। गली में खुलने वाला दरवाजा दरअसल पहले कमरे का दरवाजा था। दूसरा कमरा मुल्हिक था। बगल में बावर्ची खाना और कायनात खत्म।
اگر حیوانات اشرف المخلوقات ہوتے اور انسانوں کو پالتو جانوروں کی طرح رکھتے تو ان کے لیے ایسے ہی ڈربے بناتے۔ ڈاکٹر صاحب اور لڑکی تو دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ ایک ہی دن میں ایک جوان پردہ نشیں کا یوں بے تکلفی سے سامنے آ جانا ضرورتاً بھی ہو سکتا ہے اور مجبوراً بھی۔ ضرورتاً یوں کہ باپ کی بیماری میں کام آنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، اور مجبوراً یوں کہ آخر سبھی کے سینے میں دل ہوتا ہے، اور باپ بیمار بھی پڑا ہو تو دل کے احکام ٹالے نہیں جا سکتے۔ آپ تو باہر کھڑے رہ گئے۔ لڑکی دوسرے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اپنوں سے کیا پردہ، آ جائیے نا۔ ایک کوندے کی طرح یہ فیصلہ میرے دل و دماغ میں لپک گیا کہ معاملہ ضرورت کا نہیں ہے، مجبوری کا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس ایک لمحے میں میرا قد 1.5 انچ ضرور بڑھ گیا ہوگا۔ لڑکی کے ابا جی خاصے وجیح مگر بے حد کمزور بزرگ تھے۔ چھوٹی سی آدھی سفید آدھی سیاہ داڑھی تھی۔ مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں نے ان کے ہونٹوں کے فرائض انجام دیے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ مسکراہٹ نظر آ گئی۔ بولے، سبیہا بیٹی، قریشی صاحب اس نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ میں سمجھا سبیہا جھیپے گی، مگر وہ بظاہر ذرا سی بھی تو نہیں جھیپی، صرف اتنا بولی، میں ابا جی کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے یہ پڑوسی صاحب بڑا درد مند دل لگتے ہیں۔ اب تو میں صبح شام ذرا سی دستک دے کر پردہ اٹھاتا اور اندر چلا جاتا۔ میں قریشی صاحب کی دوا کے علاوہ ان کے گھر کا سودا بھی لانے لگا۔ ایک دن سبیہا نے مجھ سے بال پینے تک منگوائی۔ البتہ بات چیت تکلیف معاف اور آپ نے بڑا احسان کیا ہے سے آگے نہ بڑھی۔ سبیہا مجھے دیکھتے ہی بہت فراخ دلی سے مسکراتی تھی اور مجھے کام پر روانہ کر دیتی تھی، اور رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تھا تو اس کی ایک ایک حرکت کا بہت گہرا نفسیاتی تجزیہ کرتا تھا۔ سودے کے لیے رقم دیتے ہوئے اس کی پورے میرے ہاتھ سے یوں ہی تو نہیں چھو گئی تھی۔ پرسوں شام کو وہ میرے سامنے دوپٹے کے بغیر یوں ہی تو نہیں آ گئی تھی۔ مجھے جو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں رول جاتی، تو اتنی بامانی بات اس نے یوں ہی تو نہیں کہہ ڈالی تھی۔ نہیں، میں اسے رولنے نہیں دوں گا۔ ایسی ہیرا لڑکیاں رولنے کے قابل لائق نہیں ہوتی۔ ایک رات میں نے طے کیا کہ اب اظہار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں جرت کی کمی ہے۔ چنانچہ صبح کو سودا لا کر دینے کے بعد میں گھر آیا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار کی مشق کرتا رہا۔ پھر باہر گلی میں جانے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس وقفے میں پہلی بار محسوس ہوا کہ سبیہا کے دروازے پر دستک دینے کے لیے شیر کا کلیجہ چاہیے، اور ابھی میں اپنے مرجھائے ہوئے حوصلے کو تازہ دم کرنے کے مرحلے میں تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ اویس صاحب ذرا جلدی سے آ جائیے۔ پھر فوراً ہی وہ مشین کی طرف پلٹ گئی۔ میں باہر لپکا، پردہ اٹھا کر اندر گیا تو وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میں سیدھا وہاں پہنچا تو وہ اپنے ابا جی پر جھکی چمچے سے انہیں پانی پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو بولی، ابا جی بے ہوش ہو گئے تھے، میں نے گھبرا کر آپ کو بلا لیا، اب ٹھیک ہیں۔ پھر قریشی صاحب پر جھک کر پوچھا، ابا جی اب آپ ٹھیک ہیں نا؟ قریشی صاحب کے تیور اگرچہ منجمد تھے، مگر ان کے چہرے کے کسی نہ کسی حصے میں اس جواب کا تاثر مل رہا تھا کہ ٹھیک ہوں بیٹی۔ بڑی احتیاط سے گردن تک لحاف اڑا کر وہ بولی، چائے پئیں گے نا ابا جی؟ پھر جیسے اس نے جواب سن لیا ہو، بسور کر بولی، میں رونے بیٹھ جاؤں گی یہیں آپ کے سینے سے لگ کر۔ یہ اویس صاحب بھی مجھے چپ نہیں کرا سکیں گے۔ ہاں لاؤں چائے؟ پھر وہ خوش ہو کر سیدھی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ابا جی راضی ہو گئے ہیں۔ کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی ساتھ ہی چلا آیا۔ مجھے ایک مونڈھے پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ چائے میں بناؤں گا، میں نے کہا۔ وہ کھڑی سوچتی رہ گئی، پھر مسکرائی اور بولی، آئیے مل کر بنائے لیتے ہیں۔ میرے باورچی خانے کا سارا باورچی خانہ تھا، میرے باورچی خانے کا سا باورچی خانہ تھا، چنانچہ ایک بار تو میں سمجھا وہ میرے گھر میں ہے اور میرے لیے چائے بنا رہی ہے۔ اظہار کے لیے یہ مناسب ترین وقت تھا، مگر کیا یہ مناسب ترین وقت تھا؟ کیتلی کو چولہے پر رکھ کر وہ بولی، آج آپ اتنے چپ کیوں ہیں اویس صاحب؟ چپ؟ میں نے پوچھا، کون؟ میں؟ مگر میں ایسا باتونی کب تھا سبیہا صاحبہ؟ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ اگر میں سبیہا کے ساتھ صاحبہ کا لاحقہ نہ لگاتا تو آدھا اظہار تو یوں ہی ہو جاتا۔
میں نے کب کہا کہ آپ باتونی ہیں؟ سبیہا پیالیاں دھوتے ہوئے بولی، بس آپ مجھے کھوئے کھوئے سے لگے اس لیے پوچھ لیا، اور اس لیے بھی پوچھ لیا کہ کھویا کھویا تو مجھے لگنا چاہیے۔ یہ بھی اظہار کا ایک پہلو ہے، میں نے سوچا۔ اب لوہا گرم تھا، میں نے ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ بات یہ ہے سبیہا، صاحبہ کہنے سے پہلے میں نے حلق میں اٹکا ہوا کا گولا نگلنا چاہا کہ ادھر سے قریشی صاحب کی بہت لمبی کھانسی کی آواز آئی اور سبیہا گولی کی طرح باورچی خانے سے نکل گئی۔ میں نے اس دوران میں چائے تیار کر لی، دودھ گرم کر لیا، ایک پرانے گھسے ہوئے تشت میں سب چیزیں سجائیں تو وہ واپس آئی۔ ارے، وہ مسکرا کر بولی، آپ تو لڑکیوں کی طرح سلیقہ مند ہیں۔ لڑکیوں کی طرح؟ میں نے ناگواری سے سوچا، پھر کہا، سلیقہ مندی پر صرف لڑکیوں کا اجارہ تو نہیں سبیہا صاحبہ۔ ناگواری کی وجہ سے میں صاحبہ کے لفظ کو روک نہ سکا۔ میں نے آپ کی صنف پر تو حملہ نہیں کیا اویس صاحب، وہ بولی۔ ویسے یہ تو آپ مانیں گے کہ سلیقہ مندی میں فوقیت لڑکی ہی کو حاصل ہے۔ پھر تشت اٹھا کر بولی، آئیے آپ ادھر کمرے میں تشریف رکھیں، میں ابا جی کو چائے پلا کر حاضر ہوتی ہوں، آئیے۔ میں اس کے پیچھے اسی کمرے میں آیا جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور جس پر پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا۔ مجھے ایک مونڈھی پہ بٹھا کر اس نے چارپائی پہ پڑی ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا، جب تک آپ یہ کتاب دیکھیے۔ یہ ٹالسٹائی کی انا کرینینا تھی۔ میں نے اسے پڑھ رکھا تھا، اس لیے پرلی طرف ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر پڑی ہوئی کتابوں کے پاس گیا۔ سب سے اوپر ازرا پاؤنڈ کی نظموں کا مجموعہ رکھا تھا، اس کے نیچے پاسترنک کی روسی نظموں کے انگریزی تراجم کی کتاب تھی، پھر بیدی کا طویل افسانہ، ایک چادر میلی سی، نہ کوئی ڈائجسٹ، نہ کوئی نیوز ویک، نہ کوئی السٹریٹڈ ویکلی۔ خاصی بقرات لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ وہ اسی مونڈے پر آ کر بیٹھ گئی جس پہ مجھے بٹھا گئی تھی، پھر وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں آپ مونڈے پر بیٹھیں، میں چارپائی پہ بیٹھتی ہوں۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی مگر پھر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں چائے تو وہیں چھوڑ آئی۔ جب تک وہ تشت لے کر واپس آئی میں مونڈے پر بیٹھ چکا تھا۔ بیٹھنے کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کھڑا ہوں۔ آج اسے مجھ سے ایک ضروری بات کہنی ہے نا، اور میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں ضروری بات کیا ہوتی ہے، مگر کیا یہ ضروری بات کہنے میں پہل مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اس نے چائے بنا کر پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی اور بالکل میرے سامنے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اویس صاحب، وہ بولی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کپ کپی تھی جو چھپائی جا رہی تھی مگر چھپ نہیں رہی تھی۔ اویس صاحب، میں نے آج ابھی اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، مگر فیصلہ تو میں نے بھی کر رکھا ہے، میں نے سوچا۔ اویس صاحب، وہ چارپائی کو ذرا سا گھسیٹ کر میرے اور قریب آ گئی۔ میں دنیا کی شاید واحد لڑکی ہوں جس کی سہیلی ایک مرد ہے اور وہ آپ ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر سبیہا مجھ پر سبقت لے گئی تھی۔ اس نے یہ پرانا مفروضہ غلط ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے ہزار جان سے مرد پر فریفتہ ہو، محبت کا اظہار ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اویس صاحب، اب اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ میں دو بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں، مگر یہ میرے دونوں بھائی روپے کی تلاش میں ادھر ابو ظہبی اور دبئی کی طرف نکل گئے اور دولت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ اس گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل بھاگے۔ امی کا انتقال ہوا اور ابا جی نے انہیں اس حادثے کا تار بھجوایا تو دونوں کی طرف سے ایک ہی جوابی تار آیا جو صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا، سوری۔ سوری آپ جانتے ہیں کہ افسوس ہے کہ انگریزی ہے۔ ابا جی ہر روز اٹھ کر اور ہر روز سونے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ صابی، تمہارے ان بھائیوں کو کس پر افسوس ہے؟ اپنی ماں کی موت پر افسوس ہے، یا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ افسوس ہم اتنے بڑے حادثے پر بھی اپنی دولت کی مشینیں روکنے سے اور پاکستان آنے سے قاصر ہیں؟ میرے یہ دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ شروع میں خط لکھتے رہے، پھر وہیں شادیاں کر لیں اور خط بند کر دیے۔ اب کسی آتے جاتے کے ہاتھ دعا سلام بھیجوا دیتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے ایک تسبیح بھی بھیجی تھی، جس سے بہتر تسبیح میں یہیں اپنے شہر کے بازار سے 2 روپے میں خرید چکی ہوں۔ سو اویس صاحب، میں ان بھائیوں کی بہن ہوں اور یاد رکھیے یہ میرے سگے بھائی ہیں، مگر دولت تو سگوں کو بھی سوتیلا بنا دیتی ہے۔
सबिहा ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछी और बोली, माफ कीजिएगा, मैं रोने वाली लड़की नहीं हूं, मगर कभी कभी आंसू जबरदस्ती अपने बहने का जवाब पैदा कर लेते हैं। आदमी सोचता रह जाता है कि उसे रोना क्यों आ रहा है, और जब तक वो किसी नतीजे पर पहुंचे आंसू अपना काम कर चुके होते हैं। आप बोर तो नहीं हो गए? जी नहीं, मैंने कहा, अलबत्ता परेशान हो गया हूं। मैं बात को मुख्तसर करती हूं, वो बोली, यह बातें जो मैं आपसे कर रही हूं मुझे अपनी अम्मी से करनी चाहिए थीं, मगर वो है नहीं। अब्बा से करनी चाहिए थीं, मगर वो न होने के बराबर हैं। भाइयों के का अहवाल आपने सुन लिया, इसीलिए तो मैंने एक पड़ोसी नौजवान को अपनी सहेली कहा है कि मैं इस भरी दुनिया में आपके सिवा किसी से यह बात करने का हौसला नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि आप मेरा भरम रखेंगे और मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं सबिहा साहबा? मैंने एहतजाज किया। मैं और आपका भरम नहीं रखूंगा, मैं और आपको शर्मिंदा कर दूंगा। मैं जो आपके एक फिर मैंने सोचा कि इस सूरत हाल में मेरी तरफ से इजहार मुनासिब नहीं होगा। फिर सही, शाम को सही। मेरे अब्बा बहुत गरीब आदमी थे, सबिहा बोली। नन्ही सी मनियारी की दुकान करते थे। यही सुई, धागा, बटन, कंघी, बाल पिने वगैरह बेचते थे। उनका एक खोखा था। शाम को घर आते थे तो अपना सारा असासा गेठरी में बांध कर ले आते थे। मगर आफरी है उनकी इस्तेकामत पर और अम्मी की हिम्मत पर कि पैसा पैसा जमा करते रहे और हम तीनों को पढ़ाते रहे। भाइयों में से एक ने एफए किया और एक ने मैट्रिक, और फिर चिड़िया के बच्चों के पढ़ निकल आए और वो दूसरे नगरों को चल दिए। उस वक्त मैं 8वीं में थी। अब सारा लाड प्यार, सारा पैसा मुझ पर खर्च होने लगा, मगर मैं बिगड़ी नहीं। मैंने मैट्रिक किया, फिर एफए किया। उन्हीं दिनों अम्मी चल बसी। उसके बाद मैंने बीए किया और एमए में दाखिला भी ले लिया, मगर फिर अब्बा जी पर फालिज के हमले होने लगे। 2-4 दिन उनका एक बाजू और एक टांग सुन रहते, मगर फिर चलने फिरने लगते। तब मैं कॉलेज चली जाती, मगर एक आध दिन के बाद उन पर फिर हमला हो जाता। आमदनी रुक गई, मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया, और अब के तो अब्बा की जबान ही बंद हो गई है। आज डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनका सेहतयाब होना मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि वो मेरे मुंह में खाक आज कल परसों तक चल बसें, और यह भी हो सकता है कि आइंदा 2-3-4 साल तक जिंदा रहें, मगर वो इसी हालत में जिंदा रहेंगे, मफलूज हालत में। सबिहा ने शऊरी तौर पर आंसू पिए और फिर गला साफ करके बोली, यह सब पस मंजर था इस बात का जो मुझे आपसे कहनी है। अगर मैं बराह रास्त कह देती तो आप मुझे बेहया समझते। बात यह है कि अभी मोहल्ले में यह बात ज्यादा नहीं फैली है कि खोखे में मनियारी की दुकान करने वाला कुरैशी मफलूज हो चुका है। जिस रोज सारे मोहल्ले को यह बात मालूम होगी, मैं एक ऐसी लड़की बनकर रह जाऊंगी जो रात के अंधेरे में सड़क पर से गुजरते हुए गुंडों के नरगे में आ जाती है। मेरे घर में पत्थरों पर लिपटे हुए मोहब्बत नामे गिरने लगेंगे। मेरे घर के दरवाजे पर लोग मुझ पर आवाजें कसेंगे। कितनी अजीब बात है कि एक शख्स इस घर में जिंदा मौजूद है, मगर मैं इस घर में अकेली रह गई हूं, और हमारा माशरा जो अपने आप को बड़ा मुकद्दस कहता है, अकेली बेआसरा लड़की पर यूं झपटता है जैसे गिद्ध मुर्दार पर झपटते हैं। सो मैंने फैसला किया है ओवैस साहब कि मुझे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मैंने सबिहा की भरपूर तायीद की, और तायीद करते हुए मेरी आवाज इतनी बदल गई कि खुद मैंने इस तब्दीली को महसूस कर लिया। खुदा आपका भला करे। सबिहा ने इत्मीनान की सांस ली। मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मुझे एक निगरां हाथ चाहिए। मैं लूट का माल नहीं बनना चाहती। मेरे भाई मुझे अगर इस दरिंदा माशरे के आगे डाल गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं इस दरिंदे का शिकार हो जाऊं। मैं इस दरिंदे के फैले हुए नोकीले पंजों की जद से बाहर भी तो जा सकती हूं। मैं शादी भी तो कर सकती हूं। यकीनन यकीनन, मैंने तायीद मजीद की। मुझे बस इतनी बात आपसे कहनी थी कि कोई अच्छा सा रिश्ता नजर में रखिए। अच्छा से मेरा मतलब शरीफ आदमी से है, जो मोहब्बत कर सकता हो, कुर्बानी दे सकता हो, लालची न हो, तंग ज़र्फ न हो, दुनिया की खूबसूरतियों से प्यार कर सकता हो, दुनिया की बदसूरतियों से नफरत कर सकता हो, और इस नफरत का इजहार कर सकता हो। मुझे कोई दौलतमंद इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ इंसान चाहिए जो गैर मामूली न हो, आम सा हो, जैसी मैं हूं, जैसे आप हैं।
اب اظہار مکمل ہو گیا تھا، اب مجھے مزید تفصیل پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مونڈے پر بیٹھا ہوا کمرے میں تیرتا پھرتا تھا۔ ایک بار جی چاہا بڑھ کر سبیہا کو سینے سے لگا لوں اور اسے بتاؤں کہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، اور کسی نے سچ کہا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل میں نے طے کر لیا تھا کہ شام تک اسے یہ بتانے آؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ لڑکا تمہارے معیاروں کے عین مطابق ہے، اور لڑکے کا نام اویس ہے، اور وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے۔ ویسے مجھے سبیہا کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اظہار محبت کے بالواسطہ طریقہ آج تک اور کسے سوجا ہوگا۔ ایک رشتہ میری نظر میں ہے، میں نے کہا، شام تک آپ کو بتا سکوں گا۔ سبیہا کھل اٹھی۔ یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احسان کاہے کا سبیہا؟ میں سبیہا سے تعارف کے بعد پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے صاحبہ کا لاحقہ گول کر گیا تھا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اب تو معاملہ صاف تھا۔ میں لٹکے ہوئے پلنگ پوش تک پہنچا تو وہ بولی، اویس صاحب سنیے۔ میں رک گیا۔ کہیے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئی اور بولی، عمر کا خاص خیال رکھیے گا۔ سکون اور صفائی سے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا تجربہ بہت ضروری ہے۔ میں 21-22 برس کی ہوں، اسے کم از کم 31-32 برس کا تو ضرور ہونا چاہیے۔ میری آپ کی عمر کے لڑکے عام طور پر بہت اتھلے ہوتے ہیں، نا تجربہ کار، نمائشی سے، لونڈے سے، سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے دیوار کا سہارا لے کر آنکھیں بند کر لیں، پھر سورج جیسے چھت کو توڑ کر میرے سر پر اتر آیا۔ سارا منظر لہو لہو ہو رہا تھا، اور وہ اس لہو کے سیلاب کو عبور کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں تحلیل ہو گئی تھی۔